کہ ایک صاحب پیر صاحب گئے تو بیوی ذرا کسی مرید کی بیوی سمجھدار تھی، دیندار تھی، اس نے فوراً پردہ کیا، سامنے بھی نہیں آئی، مصافحہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے جو کہ آپ سے جیسے بیوی ہیں ان کے علاوہ کبھی آپ نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا، آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کو چھوا تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیر ہے؟ کائنات میں کوئی پیر و مرشد آپ کی ذات سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ تقوی والا، آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کائنات میں کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن وہ پیر صاحب مرید سے کہتے ہیں دیکھو تمہاری بیوی گستاخ ہے، اب یہ پیر صاحب آئے ہیں، پیر صاحب سے پردہ کر ملنے بھی نہیں آئی، مصافحہ بھی نہیں کیا، باقی مریدنیاں پاؤں دبا رہی ہیں، ٹانگیں دبا رہی ہیں، یہ تو پاؤں دبانا تو دور کی بات ہے، مجھے دیکھنے بھی نہیں آئی، نہ اپنی شکل دکھائی۔ اب قیامت والے دن جب پل صراط سے پار کرنے کا وقت ہوگا، میں وہیں پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے مریدوں کو پل صراط سے پار کروا رہا ہوں گا اللہ میاں سے سفارش کروا کے، یہ جب شکل ہی نہیں دکھائے گی تو مجھے پتہ کیسے چلے گا یہ میری مریدنی ہے؟ میں بخشواؤں گا کیسے اسے؟ پل صراط کیسے پار کراؤں گا؟ یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا اور میری آنکھوں سے کچھ آنسو آ گئے جہنم کے تصور سے، خوف سے۔ اللہ کے رسول آئے اور پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں روتی ہو؟ کس بات نے تجھے رلایا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو جب محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت تھی اور حضرت عائشہ اس کا حق بھی رکھتی تھی، چونکہ وہ دینداری، وہ تقوی، قرآن مجید کی مفسرہ، قرآن مجید کی حافظہ، حدیثوں کی محدثہ، بے شمار پیچیدہ مسائل بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے بڑا درک عطا کیا تھا، اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی۔ آج آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول بھی بے قرار ہو گئے۔ ما یبکی کہ یا عائشہ، ایسا کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول بس یہ جو دوزخ کا تصور اور خیال آیا، رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول ذرا ایک بات بتائیے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ؟ اللہ کے رسول کیا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب قیامت برپا کرے گا، اپنا میزان لگائے گا، انصاف کرے گا، ترازو لگائے گا، نام اعمال دے گا، وزن کرے گا، اعمال تولے گا، اس وقت هل تذکرون اہلیکم، کیا آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ یہ تو پل صراط کے پاس کھڑا ہو کر مریدنیوں کو پار کروا رہا ہے نا۔ اما عائشہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ آپ بھی اپنے امتیوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسے ہی پار کروائیں گے؟ آپ نے فرمایا اما فی ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا، عائشہ قیامت والے دن، قیامت کی ہولناکیوں میں رب العالمین نے 3 مقامات ایسے رکھے ہیں، لا یذکر احد احدا، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں، میں بھی اپنے اہل خانہ کو، عائشہ تو بھی مجھے بھول جائے گی، قاسم، طاہر، طیب بھی مجھے بھول جائیں گے، میں کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ اما فی ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک فرمایا عند المیزان، عند الصراط، ایک جب رب العالمین ترازو لگائے گا، نام اعمال تولے گا، ساری کی ساری کائنات خوف کے عالم میں ہوگی۔ آج نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا نیکیوں کا پلڑا جھکنے والا ہے یا بدیوں کا پلڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔
جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ رب العالمین اس کو اس کی پسند کی زندگی عطا کرے گا، ایسی زندگی رب العالمین عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا جس چیز کا رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا وہ تو ملے گی سو ملے گی، لیکن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس کو تمہارے نفس چاہیں گے رب العالمین تمہیں مرضی کا مالک بنا دے گا، جنتوں میں جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، ہر چیز رب العالمین دے گا۔ نام اعمال کے تلنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمایا جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا یہ بھی ایسا خوف و ہراس ہوگا کہ فرمایا اس خوف و ہراس میں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ پیر مرید کیا یاد رکھیں گے جب اللہ کا رسول اپنے اہل خانہ کو بھول جائے گا؟ آپ سے بڑھ کر پھر کائنات میں اور کون ہے جو یاد رکھے؟ کون ہے جو یاد رکھے؟ ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے ہی ایک مریدنی تھی بڑی سمجھدار، اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا تھا۔ اس کو خاوند نے کہا میں تو جا رہا ہوں کھیتوں میں، پیر صاحب نے ٹائم دیا تھا ظہر تک آ جائیں گے، انشاءاللہ میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر میرے سے پہلے آ جائیں تو خدمت کرنا، ناراض کر کے نہیں چھوڑنا، یہاں سے راضی کر کے جائے۔ پیر صاحب ہیں، اگر ان کے دل سے کوئی آہ نکل گئی، کوئی بد دعا نکل گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب وہ چلے گئے کھیت میں، پیچھے سے پیر جی آ گئے گھر میں۔ اب مریدنی ہے، اس پیر جی نے کہا کہ وہ ہمارے مرید کہاں ہیں؟ اس نے رونے جیسی آواز بنا کے کہا پیر صاحب کیا بتائیں، مرید صاحب کا تو ایسا برا حال ہے، کوئی 6 مہینے سے پاگل سے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک رنگین سا ڈنڈا ہے بڑا لمبا سا، اور وہ ہاتھ میں لیے ہوئے جو بھی آتا ہے بندے کو بالکل پہچانتے ہی نہیں ہیں، ڈنڈا سر میں ٹکا دیتے ہیں۔ اب کہاں ہے؟ اب کہاں ہے؟ بولے بس وہی پاگل پن کے دورے میں نا ڈنڈا لے کے گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ اب وہ پیر جی سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرید یہاں پہنچ ہی جائے ڈنڈا لے کر، چونکہ وہ تو پاگل ہے مجھے تو پہچانے گا نہیں، بھاگا۔ اب جیسے گھر سے باہر نکلا دور سے مرید کی بھی نظر پڑ گئی، بھاگا بھاگا گھر آیا۔ اس نے کہا بیگم لگتا ہے تو نے پھر وہی اپنی وہابیوں والی بات کی ہے، شرارت کی ہے، پیر جی ناراض ہو کے گئے ہیں، لگتا ہے تم نے بٹھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو بہت بٹھایا، میں نے تو یہ بھی کہا بیٹھو میں سیویاں ابالتی ہوں، دیسی گھی ڈالوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، بڑا کہا میں نے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ جو کمرے میں وہ جو دیوار کے پاس رنگین ڈنڈا کھڑا ہوا ہے نا، پیر جی کہنے لگے بس میرے کو یہ دے دو میں بس جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو نے ڈنڈے کی خاطر پیر جی کو ناراض کر کے بھیجا ہے یہاں سے، چلو میں دے کر آتا ہوں۔ اب ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور پیچھے بھاگ پڑے۔ پیر جی ڈنڈا لیتے جاؤ، پیر جی کو تو بات یاد آ گئی کہ وہ مریدنی صحیح کہتی تھی، یہ پاگل ہو گیا، اور رنگین ڈنڈا بھی واقعی وہی ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے پیر جی رکو خدا کے لیے، ڈنڈا لیتے جاؤ ڈنڈا۔ اب وہ گھوڑا اور دوڑائے، یہ پیچھے اور بھاگے وہ اور دوڑائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسے ہی ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ جو رنگین ڈنڈے والے پیر ہوتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو پھر ایسے ہی سیدھا کیا جانا چاہیے۔ بڑی گمراہی پھیلا رکھی ہے ان لوگوں نے، یقین مانیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا، یہاں حرمین شریفین کی برکت ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو شرک کی غلاظت سے یہاں بچا رکھا ہے، ورنہ پاک و ہند میں آپ دیکھیں مزاریں اگتی ہیں، جیسے کوئی بیج ڈالتا ہے نا، بیج ڈال کے پھر پانی دیتے ہیں تو فصل اگتی ہے، ایسے مزاریں اگتی ہیں ہر ہفتے میں، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مزاریں بن رہی ہیں۔ اور اس طرح لوگ اللہ رب العالمین کا بھروسہ، اللہ پر توکل، خدا رب العالمین کا سہارا یہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو۔ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں انہی لوگوں سے ڈرتے ہیں، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں نہ دی تو پتہ نہیں بھینس مر جائے گی، بچہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین بھی ان کے عقیدے کے مطابق، عقائد کے مطابق کچھ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اب اس نے اس مہینے 11ویں نہیں دی، ذہن میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے دودھ بانٹا نہیں ہے اور کہیں ایسا نہ ہو میری بھینس ہی مر جائے، اتفاق سے بھینس مر گئی۔ اب وہ شرک میں اور پختگی، دیکھا میں نے 11ویں نہیں دی تھی نا، اب دیکھو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ساری عمر کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے،
کبھی خوف دل میں نہیں آئے گا پتہ نہیں میرا بچہ مر جائے، میں مر جاؤں، مجھے کوئی بیماری اللہ رب العالمین لگا دے۔ جو قادر مطلق ہے، جو ایسا کرنے پر قادر ہے، اس کی نافرمانیاں کر کے ہمیں خوف نہیں آتا۔ اور جو بیچارے خود لاغر ہیں، خود کمزور ہیں، ان پر ہم سہارا، ان پر تکیہ اور ان کا خوف، یہ جو اعتقادی خوف ہے نا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، شرک کس طرح پھیل رہا ہے۔ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ساری کائنات میں جتنے بھی قبروں میں آپ نے دفن کر رکھے ہیں، بے روح جسم ہیں، بے روح جسم، ان میں روح موجود نہیں، ان میں جان نہیں۔ آپ کی بات سننے سے قاصر، آپ کی بات ماننے سے قاصر، آپ کا کام کرنے سے قاصر، ساری عمر بھی پکارتے رہیں، ساری عمر ان کے آستانے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے بالکل ایسے ہے جیسے پیاسا کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کو پکارتا رہے، لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، قیامت تک پکارتا رہے، وہ پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، فرمایا ان بے ایمانوں کی، ان نابکاروں کی دعا، ان کی پکار جو غیر اللہ کے آگے ہوتی ہے، ایسے ہی گمراہی میں بیکار چلی جاتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں غیر اللہ کو پکارنے کا، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا۔ یہ بے روح مجسمے تمہارا کچھ بھی نہ کرنے پر قادر ہے، نہ کچھ بگاڑنے پر قادر ہے، نہ اذیت دینے پر قادر ہے، نہ تمہیں راحت بخشنے پر قادر ہے۔ بے روح جسم، بے روح مجسمے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں رب العالمین نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو اللہ کی قسم یہ کائنات میں کون ہے جو دنیا سے اٹھنا چاہے، مرنا چاہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ خود مرتے ہی کیوں؟ یہ مرتے ہی کیوں؟ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو مرتے ہی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں ابراہیم آپ کے بیٹے نے دم توڑا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کا، تیرے جانے کا، تیرے چلے جانے کا، رخصت ہونے کا ہمیں بہت صدمہ ہے، اور اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے؟ آپ کی روح کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روک نہیں پاتے، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا، تو کائنات میں اور کون ہے؟ یہ جو میرے بھائیوں، یہ جو اعتقادی خوف اور اعتقادی ڈر لوگوں نے بٹا رکھا ہے، اور شرک کی اتنی قسمیں ہو چکی ہیں، صرف یہ قبروں اور مزاروں کا شرک نہیں رہا، بلکہ لوگوں نے یہ جو پتھروں اور لکڑیوں کے بت تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے اپنے دلوں میں تصوراتی بت رکھے، تصوراتی۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ لوگوں نے دلوں میں صنم خانے بنا رکھے ہیں، محبوب کی شبیہیں دلوں میں لیے پھر رہے ہیں، عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ساری زندگی محبت رسول سے خالی ہوتی ہے، ساری زندگی سنت رسول سے عاری ہوتی ہے، سنت رسول کا ان کی زندگی سے ذرا بھر بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ عشق رسول جو ہے، اتنا یہ نعرہ، یہ دعویٰ اور یہ لفظ لوگ نام رکھتے ہیں، عاشق رسول، عاشق رسول نام رکھتے ہیں، یہ اتنا گندا لفظ ہے، حالانکہ عشق عربی کا لفظ ہے۔ اس کے باوجود پورے قرآن مجید میں اور پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ نے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو محبت کے معنوں میں کہیں استعمال نہیں کیا، لیکن انسان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدنام زمانہ لفظ ہے اور یہ پاکیزہ اور مقدس رشتوں پر نہیں بولا جا سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
بیٹی کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن کیا کوئی شخص پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، جدہ ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلمان ہوں، غیرت والے ہوں، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوں، کوئی شخص کسی سے کہے گا کہ یار تجھے کیا بتاؤں، مجھے میری بیٹی سے عشق ہو گیا؟ کوئی کہے گا؟ اور اگر کوئی جرت کر کے کہہ بھی دے، ایمانداری سے بتائیے، معاشرہ اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گا یا جوتے مارے گا؟ کیا خیال؟ جوتے مارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں، بیٹی، بہن یہ مقدس رشتے ہیں، پاکیزہ رشتے ہیں، اور ان پاکیزہ رشتوں کے لیے ہمارا معاشرہ بدنام زمانہ لفظ کا اطلاق گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کے ساتھ اور ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے ساتھ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ اتنا بھی مقدس نہیں جتنا ماں، بہن اور بیٹی کا رشتہ مقدس ہے؟ کہ جس لفظ کو آپ اپنی بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے استعمال کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، اس گندے اور بدنام اور پلید لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ اور مقدس رشتے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی سنت کا دعویٰ اور یہی اظہار محبت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایک ہی نشانی بتلائی، ایک نشانی، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے من احبنی فقد احب سنتی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اسے میری سنت سے پیار ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کا الٹ فرمایا من احب سنتی، جس کو میری سنت سے پیار ہوگا فقد احبنی، اسے مجھ سے پیار ہوگا۔ معیار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے معیار ہی بالکل الگ رکھا ہے، اہل سنت کے پہچاننے کا معیار ہی الگ ہے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت کے بورڈ لگانے سے، اب زہر کی بوتل ہو، آپ اوپر روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا ہو جائے گا؟ لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، زہر تو زہر ہے، زہر تو زہر ہے۔ لیکن دنیا میں یقین مانیے دین کے ساتھ وہ مذاق کیا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، دین کے ساتھ اس قدر مذاق۔ باہر بورڈ لگا ہے اہل سنت والجماعت، اور اندر پہلی صف سے لے کر آخری صف محراب تک آپ دیکھیں گے پوری مسجد کے اندر، پورے مدرسے کے اندر سنت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پہلے گھسیں گے کونے میں ایک چھابڑا سا ٹوکری سی رکھی ہوئی ہوگی، اس میں چٹائیوں والی ٹوکریاں رکھی ہوئی۔ یہ کون سی سنت ہے؟ چٹائیوں والی پھٹی ہوئی، کہیں سے وہ کھجور کے تن کے نکلے ہوئے، کہیں سے کٹے ہوئے، کہیں سے، اور چونکہ ہر بندہ، اور پاکستان میں تیل بھی بہت لگاتے ہیں لوگ نا، اب وہ تیل سے کالی سیاہ ہوئی ہوئی، پھر وہاں یہ اے سی سسٹم نہیں ہے نا، اے سی میں تو پھر بھی کمرہ، مسجد، مدرسہ وہ بند رہتا ہے تو زیادہ دھول مٹی اندر نہیں آتی، وہاں تو بجلی بھی بڑی مہنگی ہے اور اے سی ہم چلا بھی نہیں سکتے چونکہ پھر بل زیادہ آتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے بھی نجات دے رکھی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو دھول مٹی بڑی آتی، اب تیل لگا ہوا، پھر دھول مٹی آ کے اوپر جم گئی، اب وہ ٹوپیاں پہن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں جی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم اللہ کے گھروں میں مسجد میں آؤ تو زینت کی چیزیں اپنا لیا کرو۔ تو کیا زینت اسی چٹائی کی میلی کچیلی ٹوپی میں رکھی ہوئی؟ ایمانداری سے بتائیے، آپ میں سے کوئی آدمی کبھی بھی زندگی میں وہ ٹوپی پہن کے سسرال گیا؟ چونکہ سسرال واحد گھر، واحد جگہ ہے جہاں داماد یہ کوشش کرتا ہے کہ میں خوبصورت سے خوبصورت لگوں، ٹھیک ہے، خوبصورت سے خوبصورت لگوں، میری ساس بھی مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے، سسر بھی دیکھے تو خوش ہو جائے، سالیاں بھی دیکھیں تو خوش ہو جائے۔ آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں۔ تو جب یہ زینت کی چیز ہے
یہ خوبصورتی کی چیز ہے تو کبھی کوئی سسرال پہن کے کیوں نہیں گیا؟ لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں. پھر آگے چلو، آگے چلو، کہیں سے بھی دیکھتے چلے جاؤ مساجد کے اندر وہ شرکیہ کلمے اللہ کے گھروں میں. حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جانا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں. آپ جب گھر بناتے ہیں، آپ نے بنگلہ بنایا، فلیٹ بنایا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میرے مکان پر میرے نام کی تختی لگے. یہاں پتہ نہیں کیا رواج ہے، لیکن پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں اکثر یہی رواج ہے. لوگ اپنے گھر کا کوئی نام رکھتے ہیں اور اکثر وہ گھر کے کسی بڑے فرد کے نام پر ہوتا ہے. اور آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں نے جو گھر بنا ہے یہ میرے نام پر ہو، میرے نام کی تختی میرے گھر کے دروازے پر لگے تاکہ آنے والا پہچانے، اس تختی کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ یہ فلاں کا گھر ہے. لیکن کوئی آدمی اس کی چاہے کسی دوست سے کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دوست کے نام کی تختی اپنے گھر پہ لگانا پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین تو ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی تختی کیوں لگے؟ جب گھر اللہ کا ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کی تختی لگنی چاہیے. غیر اللہ کے نام کی تختی یہ چاروں طرف یا عمر یا ابو بکر یا عثمان یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، پوری مسجدیں بھری ہوتی ان عبادات سے اور شرکیہ جملوں سے. اور اس سے جھلکتا ہے کہ یہ مسجد کن لوگوں کی. اکثر یہ ٹرینڈ بن گیا، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں دائیں کونے پر یہاں لکھا ہوا یا اللہ، پھر